تقریب واجدہ اور سارا عالم عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے دن کو عید اکبر کر کے مناتے ہیں، تو نبی کے غلاموں کا زیادہ حق بنتا ہے حضور کی آمد کو سبحان اللہ آنے والا بڑی شان والا، تو اس کی آمد پہ خوشیوں کا اظہار بھی بڑی شان والا ہونا چاہیے۔ کیوں اکٹھے ہوتے ہو؟ ایک ہی بات، ایک ہی آرزو، ایک ہی امنگ، ایک آس لگائے بیٹھا ہے امتی اپنے کریم محبوب سے کہ تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا۔ میرے آقا آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کی سبق ہے۔ اسی نظر عنایت کی تمنا پہ میں تو غلام نیندیں قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو مساجد میں لے آتے ہیں، گلی کوچوں کی صفائی ہوتی ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی کانٹے اٹھا رہا ہے، کوئی مائی روڑے ہٹا رہی ہے، کوئی جھاڑو دے رہی ہے۔ مائی کیا ہے؟ آج کوئی برادری کا فنکشن ہے، آج کوئی ملک کا وزیر اعظم آنے والا ہے۔ نہیں نہیں، آج میرے محبوب نبیوں کا سلطان ہے۔ اس لیے ایک ہی آس ہے، تو پھر اس محبوب کے وفادار غلام بن جاؤ انشاءاللہ، وفادار غلام بن جاؤ۔ جو وفادار غلام بنے گا شان کیا ملے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے، لوہ قلم تیرے۔ جنہوں نے محبت کی نا، غلامی کا اپنا ایفا اور وعدہ نبھایا، اس کریم نے کیسے کرم فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ پردیس دہلوی فرماتے ہیں، میرے ابا حضور حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گئے، نکسیر پھوٹ پڑی، کافی خون بہہ گیا۔ ابا حضور کہتے تھے میں نے چاہا، ارادہ کیا کہ روزہ توڑ دوں، کمزوری اور نکاہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ رمضان کی گھڑیاں پھر نصیب تو نہیں، روزہ تو قضا کر لوں گا لیکن وہ گھڑی رمضان کی نہیں ہوگی۔ اس کشمکش میں تھا کہ اب کیا کروں، نکاہت تقاضا کر رہی تھی کمزوری روزہ توڑ دوں، لیکن رمضان کی گھڑیاں تقاضا کرتی تھی کہ صبر کر، یہ لمحے پھر میسر نہیں آئے۔ وفادار غلاموں کی شان دیکھو، پھر ایسوں پہ کیسے کرم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی کشمکش میں قنوت کی تاری ہوئی، آنکھ لگ گئی مجھے، نیند آئی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین کا عالم خواب میں تشریف لائے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں صرف زیارت ہی نہیں کروائی، محبوب نے مجھے زردہ بھی عطا فرمایا، ٹھنڈا زردہ بھی عطا فرمایا، ٹھنڈا پانی بھی عطا ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میری آنکھ جو کھلی، پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم، اور میرے ہاتھوں سے زردے کی خوشبو بھی آ رہی۔ تو پھر وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، بے شک، اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، سبحان اللہ، تڑپایا نہیں کرتے۔
تڑپایا نہیں کرتے. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمایا تھا میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشاغل میں سے بعد از وصال قبر انور میں ایک یہ مشغلہ بھی ہے کہ حضور اپنے غلاموں کے جنازوں میں بھی شرکت. سبحان اللہ. صدقے یا سبحان اللہ. جیسے حضرت ربی بن حراش کا واقعہ مشہور ہے. دو بھائی دونوں نے آپس میں ٹھان لی آج کے بعد ہنسیں گے نہیں, ہنسی ہمارے چہرے پہ نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا انجام نہ دیکھ لیں. ہنسنا چھوڑ دیا. وقت آ گیا, ایک بھائی دار فانی سے رخصت فرما ہوئے, چارپائی پہ غسل دے کے کفن پہنا دیا گیا. اب میرے محبوب کا غلام چارپائی پہ ہے, کفن پہنے ہوئے, کیا ہوا اچانک ہنسنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. ہنسنا شروع کر دیا. جب ہنسی آئی نا رخ پہ, دوسرے بھائی نے دیکھا یہ تو ہنس رہا ہے, تو کہنے لگے بھیا فوت نہیں ہو گئے ہو, ہم تو تجھے غسل دے چکے ہیں, تم فوت نہیں ہو گئے. سبحان اللہ. بابو عاشق بول اٹھا, فرمایا اے جلدی کرو تاخیر نہ کرو, میرا جنازہ لے جاؤ, میرا کملی والا بابو جنازہ لے جاؤ. نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, نعرے رسالہ. اگر وہ جذبہ ساتھ تو اکثر ہم نے دیکھا سبحان اللہ. خود تشریف لاتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. کوئی وفادار بن کے تو دیکھے میرے کریم کی رحمت کیسے سمجھا کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیارے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا. سبحان اللہ. صرف مکہ والوں کے لیے نہیں, صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں, صرف عرب والوں کے لیے نہیں, صرف عجم والوں کے لیے نہیں. پیارے حبیب میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے دیا. سبحان اللہ. تو کسی جہان میں تو ہم بھی بستے ہیں. بے شک. سبحان تو آس پر امید کیوں نہ لگائے غلام کہ میرے کریم آج آپ کی رحمت کا ایک چھینٹا ہم پہ بھی برسنا چاہیے, کرم نوازی ہونی چاہیے. یہ غلام آس لگائے بیٹھے ہیں, گنہگار سہی بدکار سہی, ڈوبے ہوئے ذلت میں سہی, بے شک. اور میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں سے سبحان اللہ. کرم نوازی فرما دیجئے. فرمایا علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی بہت بڑے چوٹی کے مفسر اپنی تفسیر المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو رحمتان للعالمین کیوں فرمایا. فرمایا سمیہ کونہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتان للجمیع, کہ اللہ کے محبوب کا ساروں کے لیے رحمت ہونا بے اعتبار انہ واسطۃ الفیض الالہی علی الممکنات بحسب القوابل. اللہ کے محبوب جناب خداوندی سے فیض لے کر, اپنے رب سے فیوزات لے کر ساری کائنات میں اللہ کے فیوزات کو تقسیم کرنے کا ذریعہ اور واسطہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذریعہ اور واسطہ. اللہ کریم محتاج نہیں, ڈائریکٹ چاہے ایک پل میں سارا جہان مسلمان ہو جائے. بے شک. وہ اگر چاہے پل میں اپنا عرفان اور اپنا قرآن عطا فرما دے, چاہے 500 رات کو سوئے ساری خلق ہدایت پا چکی ہو, کر سکتا تھا. محتاج کسی کا نہیں, بے نیاز ہے وہ وحدہ لا شریک ہے, ساری ذاتی طاقتوں کا مالک ہے, کسی کا محتاج نہیں. سارا جگ اور ساری کائنات میرے رب کریم کی محتاج ہے. بے شک. ساری خلق رب کی محتاج, اور رب کریم کسی کا محتاج نہیں.
حقیقی مشکل کشا اللہ، حقیقی حاجت روا اللہ، ساری کائنات کو نعمتیں دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، سارے مقامات اور مرتبے دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن یاد رکھو اس رب کائنات نے اپنے جس بندے پہ کرم فرما کے اس پہ نوازش فرما دی تو اس کی اس عطا کو تسلیم کرنا در حقیقت اللہ رب العزت کی عطا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ بندے میں کمال کہاں سے آیا؟ انبیاء اور رسول میں یہ مقام کہاں سے آیا؟ یہ کمالات و فیوزات کہاں سے آئے؟ میرے رب اولا کی جناب سے۔ سارے انبیاء کرام کی مسائی جمیلہ، سب کی کوششوں کا نچوڑ یہ ہے کہ سارے نبی سارے ولی اللہ کے در پہ بلاتے رہے، رب کے در کی معرفت کرواتے رہے۔ تو میرے رب کریم نے کیا کرم فرمایا، سبحان جو اس اللہ۔ کے در پہ بلانے والے تھے ان کو یوں نوازا فرمایا، ہم نے تمہیں سارے جانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ نوازنے پہ آیا تو یوں نواز دیا۔ اب ان عظمتوں والوں تسلیم کرنا اور ان کے مقامات رفیع اور بلند درجات کو تسلیم کرنا در حقیقت اللہ کی شان عطا کو تسلیم کرنا ہے۔ اس لیے اگر وہ چاہتا جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ چاہتا اپنا قرآن، اپنا عرفان، اپنی معرفت، اپنی ہدایت بغیر کسی واسطے کے عطا کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن سنت الہیہ کیا ہے؟ اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا قرآن، اپنا عرفان، ہدایت اس وقت تک صدیق اکبر کو بھی عطا نہ فرمائی جب تک تیرے محبوب پہ آگے جھک نہیں۔ تو اور میں کس بات کی بولی ہے؟ وہ ذات افضل البشر بعد الانبیاء، وہ ذات جس کی شان یہ ہے اللہ کریم کے محبوب نے اپنے مصلی امامت کے حوالے کر دیا۔ اپنی نیابت وہ انتخاب مصطفیٰ، وہ انتخاب مصطفیٰ، وہ انتخاب مصطفیٰ جن کو اللہ کے محبوب نے سارے صحابہ کرام کے سامنے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ ساری کتابیں اس بات پہ مجتمع ہیں، سب اس بات کو ماننے والے ہیں کہ اللہ کریم کے محبوب نے اپنے مصلی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا فرمایا۔ اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سارے صحابہ کرام کو حضرت صدیق اکبر کی ابتدا میں کھڑا فرمایا۔ ایسی عظیم الشان ہستی، افضل البشر بعد الانبیاء کے مقام پہ فائز ہونے والی ہستی، انہیں بھی غور سے سننا، انہیں بھی معرفت، ہدایت، عرفان، قرآن عطا نہ فرمایا جب تک میرے محبوب کے در اقدس کی غلامی ہونے تو در محبوب میں آ کر دامن مصطفیٰ سے جب تک صدیق و فاروق آ کے جب تک در مصطفیٰ پہ جھک نہ گئے، اللہ نے اپنی معرفت انہیں بھی عطا نہ فرمائی۔ تو اور میں کس بات کی بولی ہیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت تک پہنچ جائیں گے۔ چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کی مرضی یہ ہے کہ صدیق بھی آئے تو میرے محبوب کے در سے ہو کے سبحان اللہ۔ فاروق بھی آئے تو میرے محبوب کے در سے ہو کر کوئی طرف۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو در محبوب پہ آئے گا وہاں سے آگے ایک ہی راستہ ہے، دو راستے کوئی نہیں، صرف ایک راستہ۔ جو در مصطفیٰ پہ آئے گا ڈائریکٹ در خدا تک جائے گا، وہاں سے آگے راستہ دوسری طرف